नांदेड़ शहर में वाक़ मस्जिद साजिदीन व मदरसे दारुत तौहीद के ज़र एहतमाम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और इस्लामी तहज़ीब व तारीख़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने के लिए एक रोज़ा इल्मी व फ़िक्री नुमाइश का कामयाब इनेक़ाद अमल में आया। इस नुमाइश का मकसद नई नस्ल को इस्लामी तारीख़, तहज़ीब और दीनी अक़दार से रोशन कराना था, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने दिलचस्पी के साथ शिरकत की। नुमाइश में खाने काबा का मॉडल, ख़दीम कुएँ, इस्लामी तहज़ीब की अलामतें, साइंसी व तारीख़ी मौज़ूआत पर मॉडल्स और पोस्टर और दीगर तालीमी व मालूमाती गोशे पेश किए गए, जिन्होंने हाज़रीन की खुसूसी तवज्जो हासिल की। बच्चों, नौजवानों और बड़ों ने नुमाइश का बग़ौर मुशाहिदा किया और इसे मालूमाती व तरबियती करार दिया। इस मौके पर इफ्तिताही नशिस्त और इल्मी रहनुमाई के लिए शहर के मारूफ दीनी व इल्मी शख्सियात मौजूद रही। इनमें फ़ज़ीलतुल शेख इज़हारुल हक़ मदनी, फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद रफ़ीक़ नदवी, डॉक्टर काशिफ़ क़ाज़ी, अब्दुल हैसर डायरेक्टर शाहीन एकेडमी, डॉक्टर अब्दुल बशीर, डॉक्टर मोहम्मद शारिक़, डॉक्टर मोहम्मद शकील, डॉक्टर अब्दुल राफ़े फ़ारूक़ी, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ व दीगर अफराद के नाम शामिल है। नुमाइश के दौरान मेहमानान ख़ुसूसी ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ दीनी शऊर को बेदार करते हैं, बल्कि बच्चों में तख्लीक़ी सलाहियतों और तहक़ीक़ के जज्बे को भी फ़रोग़ देते हैं। तलबा ने अपने मॉडल्स के ज़रिए इस्लामी तारीख़ के मुख्तलिफ़ अहम वाक़यात को पेश करने की कामयाब कोशिश की। इसके साथ साथ ही इस्लाम की जानिब से दिए गए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के आदाब को भी मौसर अंदाज में उजागर किया गया, जिनमें पानी पीने, खाना खाने, बैतुल खला जाने, सोते वक्त और नींद से बेदार होने के आदाब शामिल थे। इसी तरह 5 वक्त की नमाज़ों की अहमियत, इबादत की फजीलत और इससे हासिल होने वाले सवाब पर मबनी मॉडल्स पेश किए गए। अलावा अज़ीं कायनात से मुतालिक मॉडल जैसे सूरज, चाँद, तारे और मौसम की तब्दीली तलबा के गैर मामूली सलाहियतों को उजागर करने का ज़रिया बनी। इस कामयाब नुमाइश के इनेक़ाद में मदरसे के मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक़ आलियावी और उनके असातिज़ा ने नुमायाँ किरदार अदा किया। नुमाइश का बाज़ाब्ता इफ्तिताह एक खुसूसी तक़रीब के ज़रिए अमल में आया, जिसमें मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शाहीन एकेडमी के डायरेक्टर अब्दुल हैसर, डॉक्टर अब्दुल राफ़े फ़ारूक़ी और दीगर मौज़ूद शख्सियात शरीक रही। मेहमानों ने रिबन काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया और तलबा से ख़िताब करते हुए इस तरह की तालीमी और तरबियती सरगर्मियों की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तलबा की भरपूर सताइश की और पेश किए गए मॉडल्स का बग़ौर जायज़ा लेते हुए उनकी हौसला अफजाई की। नुमाइश देखने वालों में तलबा के साथ साथ उनके सरपरस्त हज़रात की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका को पर्चियाँ तकसीम की गई, जिनके ज़रिए इनसे ये राय तलब की गई कि कौन सा मॉडल उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया। शुरका की राय की बुनियाद पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के मॉडल्स का इंतखाब किया जाएगा, ताकि मकबूल तरीन मॉडल्स को इनामात के लिए मुंतखब किया जा सके। इसके अलावा इनाम याफ्ता मॉडल्स के तयन के लिए चंद मखसूस अफराद को बतौर जज मुक़र्रर किया गया है। शुरका और माहिरीन की मुश्तरका राय से इनाम याफ्ता तलबा का इंतखाब किया जाएगा और अनखरीब एक तहनीती तकरीब के दौरान इन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। इन तमाम इनामात की मालूमात मदरसे दारुत तौहीद की इंतज़ामिया की जानिब से फ़राहम की गई है। वाज़ेह है कि नांदेड़ में ये पहला ऐसा मदरसा है जहाँ एक ही छत के नीचे दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया जा रहा है। मज़ीद ये कि किसी मदरसे की जानिब से इस्लामी नुमाइश के इनेक़ाद का ये अपनी नौइयत का पहला कामयाब तजुर्बा है। अवाम से मदरसे व मस्जिद के सिलसिले में दुआ और ताउन की दरख्वास्त है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस नुमाइश में तालीम, तरबियत, दावत व तबलीग और अखलाक़ी अक़दार को मरकज़ी हैसियत दी गई, जिसे अवामी सतह पर ज़बरदस्त पज़ीराई हासिल हुई। वालिदैन, असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ीन शहरी ने मदरसे दारुत तौहीद की इस काविश को सराहते हुए इसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। आखिर में इंतज़ामिया की जानिब से तमाम मेहमानों, असातिज़ा, तलबा और ताउन करने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के तालीमी और इस्लाही प्रोग्रामों का इनेक़ाद किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल खालिक़ आलियावी, खादिम मदरसा दारुत तौहीद मस्जिद साजिदीन, 14 दिसंबर 2025 को इस्लामी मुज़ाहिरा मॉडल के ज़रिए इस प्रोग्राम को हमने तरतीब दिया। अपने पास ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात में से अक्सर बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की है।
یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے اور پہلا کام ہے. اس کام کو ہم نے اب تک اپنے 25 سالہ دینی خدمات کے زندگی میں نے نہیں دیا. اس بار ہم نے کوشش کی ہے اور مقصد یہ تھا کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس بنیاد پر سب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ماڈل تصویر کا ہونا ضروری تھا. تو سامنے رکھ کر کے بات کو سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی، اس مقصد کے تحت ہم نے یہ کام کیا. اور دوسرا یہ کہ بچوں کے اندر جو تعلیمی صلاحیتیں ہیں، جو ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ تقریر کے ذریعے سے، امتحانات کے ذریعے سے وہ تو مظاہرہ کر ہی رہے ہیں، وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایک نئے طریقے سے بچوں کے اندر ان کی تعلیمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد ساجدین مدرسہ دارالتوحید کے تمام طلباء طالبات کو ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے دعاؤں سے اس مسجد کو، مدرسے کو نوازتے رہیں اور تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ خیر شیخ عبدالخالق صاحب کو، جنہوں نے اس مسجد ساجدین اور مدرسے کی پہل کی. الحمدللہ اس کی بنیاد سے لے کر اب تک جو کام ہوا ہے، یہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل تعریف ہے. بالخصوص یہاں پر جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو محنت کی جا رہی ہے، جو بچوں کا جذبہ، جوش و خروش ہے، الحمدللہ یہ ماشاءاللہ قابل تعریف ہے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، دین دنیا کی دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے. تمام طلباء کو دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. اسلامک نمائش میں آپ نے ماڈلز دیکھے، اس کے تعلق سے آپ کا کیا آبزرویشن؟ ماڈلز میں الحمدللہ 5 سال کے بچوں سے لے کر تو بڑے بچوں تک ہم نے دیکھا ہے. جس لیول پر ان لوگوں نے محنت کی ہے ماشاءاللہ بہت سراہنیہ ہے ماشاءاللہ. اور اس میں دین دنیا کا دونوں طرح سے جو بیلنس رکھا گیا ہے، کچھ دینی ماڈلز بھی ہیں اور کچھ سائنسی ماڈلز بھی ہیں، کچھ طبی ماڈلز ہاسپٹل وغیرہ کے بھی ہیں. تو ہر فیلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ماڈل بنایا گیا ہے، جس کے لیے میں تمام معلم معلمات کی بھی ماشاءاللہ خلوص مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی محنت کی. اللہ انہیں بھی کامیابی نصیب فرمائے. آج کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج بروز اتوار 14 دسمبر 2025 کو ناندیڑ میں گاڑے گاؤں روڈ پر مدرسہ اور مسجد ساجدین جو الخیر اکیڈمی کے تحت چلتا ہے، الحمدللہ اس مسجد اور اس مدرسے اور اسی کے ساتھ اسکول کی زیارت کا شرف ملا، جو حافظ و عالم مولانا عبدالخالق عالیاوی حافظ اللہ کی سرپرستی اور سربراہی میں جاری مثال ہے. الحمدللہ اس مسجد، اس مدرسے اور اس مکتب کو اور اس اسکول کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چھت کے نیچے ہمارے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم کا انتظام کروایا ہے. اور الحمدللہ آج اسی تعلیم اور تربیت سے ریلیٹڈ بچوں کے لیے ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا، یعنی بچوں سے اسلامی تاریخی ماڈلز بنوائے گئے تھے. الحمدللہ 24 سے بڑی تمام کلاسوں کے بچوں نے، بچیوں نے بھرپور طریقے سے اپنے اساتذہ اور معلمان کی سرپرستی میں، ان کے اشراف اور نگرانی میں بہترین طریقے سے اپنی کوششیں خرچ کی، کوششیں صرف کی اور اچھے سے اچھے اسلامی تاریخی ماڈلز انہوں نے بنائے. اس مبارک موقع پر میں اس مدرسے کے سرپرست مولانا عبدالخالق عالیاوی صاحب اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی پوری ٹیم، ذمہ داران، اساتذہ اور معلمات کی ٹیم کو، اور ساتھ ہی ان تمام بچوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان لوگوں کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین مستقبل عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بروز اتوار 14 دسمبر 2025 کو شہر ناندیڑ میں مسجد ساجدین و مدرسہ دارالتوحید گاڑے گاؤں عبدالسلام کالونی میں بچوں کی نمائش دیکھنے اور بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھنے کا موقع ملا. آج نمائش کا ایک بہترین نمونہ بچوں نے اساتذہ کی مدد سے تیار کیا تھا. دیکھ کے بہت اچھا لگا اور خوشی بھی ہوئی کہ یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کے جو معلمین و معلمات ہیں
سب نے الحمدللہ بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی ٹھان لی ہے اور دین و دنیا دونوں پہلوؤں پر برابر توجہ دے رہے ہیں، اور بچوں کی جو قابلہ صلاحیتیں ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، کریت کر ابھار رہے ہیں۔ امید ہے کہ اگر یہ اس طرح کی کوشش کرتے رہے، بچوں کی بھرپور رہنمائی کرتے رہے، اور جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بھی یہاں کی انتظامیہ کا، یہاں کے معلمین و معلمات کا ساتھ دیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہاں سے وہ صلاحیتیں ابھر کر ملک کی، قوم کی نمائندگی کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں دی ہیں اس کا دنیا بھر میں فائدہ اٹھائے گا۔ الحمدللہ بہت بہترین پرفارمنس رہا ہے، بچوں نے، اساتذہ نے، ٹیچرز نے، اور یہاں کی جو روح رواں ہیں جناب عبدالخالق صاحب، ان کی مدد سے یہ نمونہ ہمارے سامنے آ سکا۔ اللہ اسے قبول فرمائے، دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، بچوں کو کامیاب فرمائے، اور ان کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے قبول فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروجیکٹ کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ میرا نام مصباح زرین ہے۔ ہمارا نام بشرا زینب ہے۔ ہمارا نام زرین فاطمہ ہے۔ میرا نام کلثوم ہانیہ ہے۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی تیسری مقدس اور تاریخی مسجد ہے جو بیت المقدس یروشلم میں واقع ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر المسجد الاقصیٰ کے نام سے آیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ اس جگہ کا تعلق کئی انبیاء جیسے ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے عقیدے، تاریخ اور روحانیت کی علامت ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان عید کی حفاظت اور آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آج ہم آپ کے سامنے خبر کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے لوگ عنقریب ہم ایک کٹھن گھاٹی موت سے گزر کر ایک طویل خطروں سے بھاری وادی کا سفر کرنے والے ہیں۔ اس جیسی جگہ یعنی خبر کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، جہاں نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی ہمدرد ہوگا، نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ مٹی کا گھر ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے، اندھے اور بہرے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ برے لوگوں کے لیے خبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ پردہ کرنا مومن عورتوں کی پہچان ہے۔ پردہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ نمبر 1 علم نفع جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 2 نیک اولاد جو والدین کے حق میں دعا کرے۔ نمبر 3 صدقہ جاری یعنی ایسے صدقہ جو تم نے کیا ہے، جیسے مسجد مدرسے کی تعمیل کرنا، نال یا بورڈ لگا دینا جہاں علم پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زنیرہ تحریم ہے اور میرے والد کا نام شیخ عبدالرب ہے۔ آج میں آپ کو جنت البقیع قبرستان کے بارے میں چند معلومات دینا چاہتی ہوں۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جنت البقیع کا مطلب ہے جنت کا باغ۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی دفن ہیں۔ جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سے زائد رشتہ دار اور صحابہ مدفون ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت عثمان اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی قبریں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گول پھراؤ، تھوڑا گول پھراؤ۔
17 سورہ نمبر 21 سورۃ الانبیاء کی 10ویں آیت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 سورہ نمبر 21 سورۃ الانبیاء کی 10ویں آیت پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب ہے جس میں کوئی غلطی اور شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں 114 سورے اور 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید صرف رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہر دن کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔